السلام علیکم دوستو، تذکرہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں، شکریہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جنرل ضیاء الحق کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا اور کس طرح انہوں نے حکومت سنبھالی اور ان کی حکومت میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے گئے اور کس طرح ان کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کے حوالے سے بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں تکالیف برداشت کی، پھر کس طرح وہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے منصب تک 2 دفعہ پہنچی اور اس کے بعد کس طرح ایک سانحے میں ان کو شہید کیا گیا اور ان کا قاتل کون تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی محترمہ بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ بینظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری اسکول اور کنونٹ آف جیزس اینڈ میری کراچی میں حاصل کی۔ اس کے بعد 2 سال راولپنڈی پریزنٹیشن کنونٹ میں بھی تعلیم حاصل کی، جبکہ بعد میں انہیں مری جیزس اینڈ میری کالج میں داخلہ دلوایا گیا۔ بینظیر بھٹو نے 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ اپریل 1969 میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج میں داخلہ لیا۔ بینظیر بھٹو نے ہارورڈ یونیورسٹی سے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کر لیا۔ اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے فلسفی، اکانومی اور پولیٹکس میں ایم اے کیا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیگر طلباء کے درمیان کافی مقبول تھی اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کی صدر بھی رہی تھی۔ بینظیر بھٹو برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں اس ارادے سے وطن واپس آئی کہ وہ ملک میں خارجہ امور میں خدمات سر انجام دیں گی، لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لاء بھی نافذ کر دیا اور ساتھ ہی محترمہ بینظیر بھٹو کو ان کے ہی گھر میں نظر بند کر دیا۔ اپریل 1979 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک متنازع کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ 14 اگست 1983 کو MRD کے نام سے بننے والا اتحاد جو آمریت کے خلاف تھا، اس نے اپنی جدوجہد شروع کی، مگر تحریک کی قیادت کرنے والے غلام مصطفیٰ نے دسمبر 1983 میں تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن عوام نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ اس تمام عرصے میں محترمہ بینظیر بھٹو کو پہلے ان کے گھر میں ہاؤس ارسٹ کیا گیا، اس کے بعد ان کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ بالآخر 1984 میں محترمہ بینظیر بھٹو کو جیل سے رہائی مل گئی۔ جیل سے رہائی ملنے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو پاکستان سے جلا وطن کر دیا گیا اور وہ برطانیہ چلی گئی، مگر برطانیہ سے بھی وہ مسلسل جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف احتجاج اور تحریکیں چلاتی رہی۔ اسی دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ 1986 میں مارشل لاء ختم کرنے کے بعد اپریل کے مہینے میں بینظیر بھٹو وطن واپس لوٹی تو ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بینظیر بھٹو 1987 میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑا۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق طیارے کے ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد ملک میں سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا۔ غلام اسحاق خان نے ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ 16 نومبر 1988 کو ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی اور بینظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی اس حکومت کو شروع سے ہی چلنے نہیں دیا گیا اور اسی سلسلے میں قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد بھی پیش کی گئی، مگر بینظیر کی حکومت نے اس عدم اعتماد کو ناکام بنا دیا۔ مگر بالآخر اگست 1990 میں صرف 20 ماہ بعد صدر اسحاق خان نے بینظیر کی حکومت کو بے پناہ بدعنوانی اور کرپشن کے الزام کی وجہ سے برطرف کر دیا۔ 2 اکتوبر 1990 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ نواز اور بینظیر حکومت کی مخالف جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے ایک الائنس بنایا، جس نے انتخابات میں اکثریت حاصل کی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں محمد نواز شریف ملک کے نئے وزیر اعظم بن گئے، جبکہ محترمہ بینظیر بھٹو قائد حزب اختلاف بن گئی
1993 میں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا۔ اکتوبر 1993 میں دوبارہ ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہو گئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بار پھر ملک کی منتخب وزیر اعظم بن گئی۔ مگر بدقسمتی سے بے نظیر بھٹو کی یہ حکومت بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد خان لغاری نے 1996 میں بے امنی، بدعنوانی، کرپشن اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات لگا کر بے نظیر بھٹو کی اس حکومت کو بھی برطرف کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے دونوں ادوار کے بارے میں کہ وہ دونوں ادوار کیسے تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان دونوں ادوار میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ ملک میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سب سے پہلے خواتین پولیس اسٹیشن کے قیام کا کارنامہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا۔ اس مردوں کے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم کا شکار خواتین کو تحفظ دینے کے لیے یہ عمل بہرحال ایک انقلابی عمل تھا۔ ملک میں خواتین کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے خواتین کے لیے لیڈیز ہیلتھ ورکر پروگرام کا آغاز کیا۔ اسی طرح خواتین کو حقوق دلانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ میں خواتین ججز کی تعیناتی ایک اور اہم قدم تھا جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں کیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جلد ہی سمجھ لیا تھا کہ پولیو کا مرض صرف صحت مراکز کے ذریعے قابو میں نہیں آ سکتا، اس لیے انہوں نے پولیو کے حوالے سے ٹیمیں تشکیل دی جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی تھی۔ یہ اقدام بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک بہترین اقدام تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پہلی مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد 1999 میں بلدیاتی اداروں کے نظام کی خامیوں کی نشاندہی کرنے اور انہیں دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ 2 اہم نکات توجہ طلب ہیں، یعنی ایک وسائل کا حد سے زیادہ استعمال اور دوسرا وزارتوں کی حد سے زیادہ تقسیم کی گئی ہے، جس کی وجہ سے بلدیاتی ادارے غیر مؤثر ہو چکے ہیں۔ تاہم ان سفارشات پر عمل نہیں ہو سکا، مگر کم از کم بلدیاتی اداروں کے مستقبل کے حوالے سے بات کی گئی۔ مگر اس کے بعد نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور نہ ہی مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے اس معاملے پر کوئی توجہ دی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے خارجی سطح پر بھی ایک متحرک کردار ادا کیا۔ 1996 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب میں کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن قائم کرنے کے لیے مختلف فریقین کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، جس میں پاکستان، بھارت، جاپان اور اقوام متحدہ کے 5 مستقل ارکان شامل ہوں۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک بہترین تجویز تھی، بلکہ اگر آج کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو اس پر آج بھی عمل ہو سکتا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے اہم پوزیشن لیتے ہوئے سینئر سیاستدان نوابزادہ نصر اللہ خان کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیے اور عوامی ٹریکٹر اسکیم کا آغاز بھی کیا۔ ضیاء الحق کے دور آمریت میں زبردستی ہزاروں مزدوروں کو نوکریوں سے محروم کر دیا گیا اور اپنے من پسند افراد کی تعیناتیاں کر دی گئی، جس کے خلاف عملی اقدام اٹھاتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو نے 40,000 سے زائد ملازمین کو ملازمتوں پر بحال کیا۔ ہر شہر میں لیبر کالونیز بنائی گئی تاکہ محنت کش افراد وہاں رہائش اختیار کر سکیں۔ آزادی صحافت کے لیے میڈیا سے سینسرشپ کا خاتمہ بھی بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ غیر ملکی میڈیا ٹرانسمیشن کے لیے بھی آزاد پالیسی تشکیل دی گئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے سن 1994 میں ایک نئی پاور پالیسی کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں توانائی، لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے بحران کو ختم کرنے کی کوشش کی، جس سے معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوئی۔ کم و بیش 1800 شہروں کو بجلی فراہم کی گئی، 15 لاکھ گیس کنیکشن فراہم کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو پر لگائے گئے کچھ الزامات کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پر ایک الزام یہ ہے کہ اپنے پہلے دور میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو امریکہ کے کہنے پر رول بیک کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر مقتدر حلقوں کے دباؤ کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ اس الزام کو پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان دشمنی کے طور پر پیش کیا گیا اور آپ کے خاوند آصف علی زرداری پر مالی بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کو ایک طویل عرصہ جیل میں بند رکھا گیا۔ کچھ حلقوں کی جانب سے محترمہ بے نظیر بھٹو پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے فوجی آمر جنرل پرویز مشرف کی طرف سے 3 نومبر 2007 کو ہنگامی حالات کے نفاذ اور چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کو ہٹانے کی درپردہ حمایت بھی کی۔ محترمہ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہونے والے لال مسجد آپریشن کی آپ نے حمایت کی۔
محترمہ بینظیر بھٹو پر ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ ملک کے عظیم ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پوچھ گچھ کے لیے امریکہ کے حوالے کر دیں گی۔ 1996 میں محترمہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد وہ دبئی منتقل ہو گئی اور خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزارنے لگی۔ اسی دوران 1999 میں محترمہ کو کرپشن کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بیرون ملک رہتے ہوئے بھی انہوں نے پارٹی کی قیادت کا سلسلہ جاری رکھا اور 2002 میں محترمہ خود تو پاکستان میں نہیں تھی مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابات میں حصہ لیا۔ بالآخر 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو اس وقت پاکستان واپس آئی جب صدر پرویز مشرف نے انہیں کرپشن کے تمام تر الزامات سے بری قرار دے دیا اور یوں ان کی واپسی اور اقتدار میں شراکت کے ممکنہ معاہدے کی راہیں کھل گئی۔ جلاوطنی کے اتنے سال بعد بینظیر بھٹو کی وطن واپسی اس بنا پر المناک رہی کہ ان کے استقبالی جلوس پر خودکش حملہ ہو گیا جس میں 136 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ان کی اپنی جان محض اس بنا پر بچ گئی کہ جس لمحے خودکش حملہ آور نے اپنا وار کیا وہ اپنی بختر بند گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مگر اس حملے کے کچھ ہی دن بعد 27 دسمبر 2007 کو جب محترمہ بینظیر بھٹو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکنان بینظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کرنے لگے۔ اس دوران جب وہ اپنی پارٹی کے کارکنان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی تو نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس دھماکے میں محترمہ بینظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا مگر ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو راولپنڈی کے جنرل ہسپتال لے گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی وصیت کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے 19 سالہ بیٹے بلاول بھٹو کو وراثت میں سپرد کر دی گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتلوں کے حوالے سے آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ وہ قاتل آج تک قانون کے کٹہرے میں اور قانون کی پکڑ میں نہیں آ سکے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ملک کی 2 بار کے منتخب وزیر اعظم کے قاتلوں کو آج تک نہیں پکڑا جا سکا۔ کچھ کالعدم تنظیموں نے جیسے کہ القاعدہ اور پاکستان تحریک طالبان کے مختلف گروپس نے اس حملے کی ذمہ داری کو قبول کر لیا اور بالآخر اس خودکش دھماکے کے بعد پاکستان ایک بڑے سیاسی اور قومی لیڈر سے محروم ہو گیا۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔